اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ کلاس کے گزشتہ رکوع میں جو ہم نے حضرت عیسیٰ کی کلام ان کی قوم کے ساتھ اور پھر اللہ کا کلام حضرت عیسیٰ کی والدہ یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ مجمعین ان کے ساتھ جو تھا، اور فرشتوں کا جو کلام تھا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے حوالہ سے، پھر حضرت عیسیٰ کو جو معجزات عطا کیے گئے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا. اب حضرت عیسیٰ کو جو کفار کی یعنی یہودیوں کی جو سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، اس کے نتیجے میں جو اس کے ایفیکٹ، جو اس کے اثرات ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا 4 فرشتوں کی مدد سے. وہ بظاہر وہ واقعہ قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا، لیکن جو معتبر انجیل ہے، بائبل ہے، وہاں سے یہ واقعہ ملا، اور یہ قرآن کی باتوں سے مماثلت رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ، انی متوفی کا، کہ بے شک میں تجھے لے جاؤں گا. اب یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے متوفی کا، یہاں پہ یہ جو بے دین لوگ ہیں یا قادیانی لوگ ہیں، وہ اپنے عقائد کی درستگی یہاں پر ظاہر کرتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ کو تو وفات ہو گئی. تو یہاں پہ یہ جو متوفی ہے، وفا یوفی، وفا کرنا، پورا کرنا. جیسے قرآن میں بہت سی جگہوں پہ آیا ہوا ہے. پچھلے رکوع میں غالباً 23-24 آیت تھی، ووفیت کل نفس، تو پورا پورا ملے گا ہر جان کو. تو وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، یعنی اللہ آپ کو کیا ہوا وعدہ آپ سے وہ پورا کرے گا اور آپ کو اٹھا لے گا. یا اس کا دوسرا مطلب بھی لے لیں جو قرآن میں آیا ہے، یا 24ویں سپارے میں آئے گا، اللہ یتوفی الانفس، اللہ بندوں پر نیند طاری کرتا ہے. تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ پر نیند طاری کی. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ نے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں تجھے لے جاؤں گا، ورافعک الی، اور تجھے اٹھاؤں گا اپنی طرف، ومطہرک، اور تجھے پاک کروں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہودیوں کی سازشوں سے تجھے پاک رکھوں گا. وہ کیا سازش کر رہے تھے؟ ان میں انہوں نے بادشاہ وقت کو بھی ساتھ ملا لیا، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا، اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا یا پھانسی دینے کا ارادے سے انہوں نے یہ آرڈر جاری کر دیے. اب حضرت عیسیٰ کے گھر کا محاصرہ ہوا، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بچایا کیسے کہ وہ چھت ان کی جو ہے اس میں سے سوراخ ہوئے، اور چھت میں سے 4 فرشتے آئے، وہ حضرت عیسیٰ کو بنفس نفیس اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں لے گئے. وہ دوبارہ آئیں گے، ہمارا عقیدہ یہاں سے واضح، وہ دوبارہ آئیں گے اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمے کو اپنا کلمہ مان کے اور اسی کی خلافت کے لیے اپنی تگ و دو کریں گے. تو اللہ کہتا ہے میں ہم تمہیں پاک رکھیں گے کافروں کی سازشوں سے. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور بناؤں گا میں انہیں جنہوں نے تیری پیروی کی، یعنی تیرے فالوورز کو رکھوں گا، فوق الذین کفروا، کافروں کے اوپر. فوق کا ہوتا ہے اوپر، یعنی جو تمہارے فالوورز ہیں، جو جنہوں نے تمہیں فالو کیا ہے، انہیں ہمیشہ کافروں کے اوپر غالب رکھوں گا، الی یوم القیامہ، قیامت تک. اچھا، اب یہاں پر اس آیت کا مصداق جو حقیقی مصداق ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے؟ کیونکہ جو دین عیسوی تھا اس میں تو اب
اتنی تعریف ہو چکی ہے کہ اس کا حقیقت بر مبنی ملنا ناممکن ہے۔ تو لہٰذا حضرت عیسیٰ کے ریئل فالوورز تو ابھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں، مسلمان جو ہیں، اسلام کو ماننے والے، جو آج بھی یہ کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی اللہ، ہم تیرے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ بندہ مومن یا بندہ مسلم کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کا مصداق مسلمز ہوں گے۔ تو اللہ کہتا ہے میں ہمیشہ ان کو قیامت تک فوق الذین کفروا، کافروں کے اوپر غالب رکھوں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا میری طرف ہوگا۔ فاحکم بینکم، تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ فیما کنتم فیہ تختلفون، جس بات پر تم اختلاف کرتے تھے، یعنی جس بات پر تم جگرتے تھے، تمہارے اندر اختلاف ہوتا تھا، وہ میں جب تم میرے پاس آؤ گے میں کلیئر کٹ ایوری تھنگ جو ہے وہ شیشے کی طرح کر دوں گا، ہر چیز کلیئر ہو جائے گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو بس بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں انہیں عذاب شدید، سخت ترین عذاب دوں گا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے نبیوں کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے رسولوں کے ساتھ ان کی بات نہیں مانی، اللہ انہیں دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں تو ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب جس طرح قرآن کا جو انداز ہے، جہاں پر مشرکین کا ذکر ہے وہاں پر اللہ ایمان والوں کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاں پر جہنم کا ذکر ہے اللہ جنت کا بھی ذکر کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اعمال صالحہ، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، میں ان کے اجر انہیں پورا پورا دوں گا۔ اچھا آپ دیکھیں یہ ورڈ آ گیا دوبارہ، وفا یوفی، پورا پورا دینا، ان کا اجر انہیں پورا پورا ملے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ کچھ نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں یا آپ پر پڑھتے ہیں، یعنی بذریعہ جبرائیل، ٹھیک ہے، یہ کچھ نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، آپ پر پڑھتے ہیں بذریعہ جبرائیل، اور وہ ذکر، اور یہ نصیحت ہے، والحکیم، اور حکمت والی ہے، یعنی یہ نصیحت اور حکمت والی چند آیات ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک جو عیسیٰ کی مثال ہے اللہ کے نزدیک کمثل آدم، آدم جیسی ہے، یعنی یہ جو تثلیث کے قائل عیسائی آج بھی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تب بھی کہتے تھے، تو ان کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہی ہے۔ اچھا اب جی حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اللہ کے بیٹے ہو گئے، تو بھائی حضرت آدم کی طرف بھی تو دیکھو، حضرت آدم جو تھے وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے اللہ نے، تو کیا وہ بھی الہ ہو گئے؟ اور حضرت عیسیٰ جو تھے یہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اور حضرت حوا جو تھی ان کو اللہ نے ایک مرد کی پسلی سے نکال دیا، تو کیا وہ بھی الہ ہو گئی؟ تو یہ باتیں سوچنے والی ہیں، غور و فکر کرنے والی ہیں۔ تو اللہ کے ہاں جو حضرت عیسیٰ کی مثال ہے وہ آدم جیسی ہی ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ، پھر اسے کیا کہا، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے، یعنی اللہ کے لیے تو کن، یہ جو عالم امر کا معاملہ ہے، کن کہنا ہے، فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے آدم کا جب پتلا بنایا تو اس کو بھی کن کہا، فیکون تو وہ بھی ہو گئے۔ تو حالانکہ یہاں پہ تو بظاہر کچھ سبب بھی نظر آ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بطن میں 9 ماہ تک رہے، وہ پروسیس چلا، اور جب کہ آپ دیکھیں وہ بوڑھی عورت اور وہ بوڑھے مرد حضرت زکریا، ان سے اللہ نے اولاد کو پیدا کر دیا، تو کیا وہ بھی الہ ہو گئے؟ تو یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی مشیتیں ہیں، اللہ اپنے بندوں کو اپنی حکمتیں، اپنی قدرتیں دکھاتا ہے۔
الحق من ربک، یہ چیز آپ کے رب کی طرف سے حق پر مبنی ہے، مطلب یہ جو واقعہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، فلا تکم من الممترین، تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، ممترین شک کرنے والے، یعنی یہ بات اللہ جو بیان کر رہا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، تو شک کرنے والے آپ کے دل میں کوئی شک کی چنگاری جلا دیں اور آپ پھر سوچ میں پڑ جائیں واقعی یار کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ کے بنا عیسیٰ کی پیدائش ہو جائے، تو شک میں نہیں پڑنا۔ فمن حاجک فیہ، تو پھر جو آپ سے جھگڑے فیہ اس میں، یعنی اس باتوں میں، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، یعنی حقیقت واضح ہو چکی، فقل، تو کہیے، تعالو، آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وابناءکم، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا، ہم خود کو بلاتے ہیں، یعنی خود آتے ہیں، وانفسکم، اور تم جو ہے تم بھی خود آؤ۔ اچھا یہ آیت ہے مباہلے والی۔ اچھا مباہلہ کب ہوتا ہے؟ یہ دو فریقین کے درمیان تب ہوتا ہے جب حقیقت واضح ہو چکی ہو دونوں کے درمیان، یعنی ایک کو پتہ لگ جائے کہ میں سچا ہوں اور دوسرا جو ہے وہ پتہ تو لگ گیا ہو کہ وہ سچا ہے لیکن ضد پر اڑا رہے، تو پھر مباہلے کی دعوت دی جاتی ہے۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ ایک کھلے میدان میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہوتی ہے، اللہ جو سچا ہے اسے یہاں پر سرخرو کر، اور جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت بھیج۔ تو یہ بات کب ہوتی ہے؟ جب دونوں پر حقیقت آشنا ہوگی ہو۔ تو یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ نجران کے عیسائیوں کے بارے میں ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بارے میں یہ سارا قصہ ڈسکس کیا، لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے دلائل دیے ان کو سمجھ لگ گئی۔ اب وہ غالباً 14 سردار تھے، پھر انہوں نے مشورے کے لیے کچھ وقت مانگا اور وہ الگ جا کر بیٹھے، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور جو ان میں سے سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بات تو حقیقت پر مبنی ہے، جو یہ محمد کہہ رہے ہیں یہ بات سچی ہے، اور حضرت عیسیٰ کی ولادت اسی طرح ہوئی اور اللہ نے اسی طرح ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، لہٰذا اگر تم مباہلہ کرو گے تو تم اور تمہاری نسلیں، آنے والی نسلیں جو ہے اس لعنت کی مصداق ہو جائیں گی، لہٰذا بچو اور اس مباہلے سے کنارہ کشی کرو اور بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ تو کیا حکم ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو، تم خود آ جاؤ اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر ہم التجا کرتے ہیں، یہ جو آیت ورڈ ہے مباہلہ، فنجعل لعنت اللہ، کریں لعنت اللہ، اللہ اس پر لعنت، علی الکاذبین، جو کہ جھوٹا ہے، یعنی یہ التجا کریں کہ اللہ جھوٹے پر اپنی لعنت ڈال دے، تو وہ بھاگ گئے تھے، وہ پھر اس مباہلے کی طرف آئے نہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ جو ہے قصے، یہ جو بیان ہے یہ حق پر مبنی ہے، یہ سچی باتیں ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، وان اللہ، اور بے شک جو اللہ ہے، لہو العزیز، وہ زبردست ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں، اپنی اس بات سے روگردانی کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو، یعنی وہ لوگ پھر گئے تھے اس بات سے، تو اس بات کا آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ بس یہ بات انہیں بیان کر دیں، کیونکہ یہ حق پر مبنی ہی قصہ ہے۔ اگر وہ پھریں گے تو اللہ فساد کرنے والے کو جانتا ہے، یہ پہلے بھی فساد کرتے آئے تھے اور اب بھی فساد کر رہے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔